اچھا زندگی اسی طرح گزری ہے پہلی. شہزاد خرم صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اب میں بتاتا ہوں مرزا صاحب کے متعلق کیا گواہی تھی. جب مرزا، یہ آپ کے خلیفہ ثانی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص آتا تھا مرزا صاحب سے ملنے تو ان کا کزن امام دین وہاں سرحد پہ بیٹھا ہوتا تھا قادیان کی، اور کہتا تھا دیکھو یہ جو ہے نا یہ ٹھگ ہے، اس نے دکانداری بنائی ہے، کوئی خدا کا نبی شبی نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے. تو قادیان آپ ٹاؤن نے سے کیوں گواہی وہ دیتا تھا، گواہی نہیں مانی ان کے اپنے ٹاؤن خاندان سے، کی؟ وہ ٹاؤن سے گواہی دیتا تھا ہاں علی شیر بیگ، ہاں بالکل ٹاؤن میں بیٹھ کے گواہی دیتا تھا. لو جی بالکل. ٹاؤن سے گواہی آ گیا جی. چلو جی اگے چلو. لو جی مرزا صاحب تک گئے. اور وہ تو صرف گواہی دیتا تھا، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ گانے سنتے ہوئے، لہر چلو نہاتے ہوئے اور چکر لو جی لگاتے ہوئے ایک جاتے منٹ تھے. ٹھہر جاؤ، ایک یہ منٹ ٹھہر بات جاؤ، اور ہے، وہ ایک بات منٹ اور ٹھہر، ہے. ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا. آپ ہم دونوں ایک کو بندہ، بنانے کی کوشش کر خرم رہے ہو. صاحب، شہزاد خرم صاحب، گندگی کو اچھائی کے ساتھ کیسے ملا او بھائی سکتے ہو؟ صبر تو کرو نا، صبر کرو نا. ایک اجنبی بندہ ہے، ملحد ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ملحد ہوں. اس سے پوچھیں کہ گانے سننا زیادہ جرم ہے یا ٹھگی کرنا، نوسر بازی کرنا، ہیرا پھیری کرنا؟ یہ بتائیں. دو گواہیاں ہیں. جمبا صاحب کے بارے ٹھگی میں یہ دیکھیں گواہی احمد ہے. نذیر صاحب، سنیں میں تو آپ سنیں، پہ الزام لگا سکتا ہوں بات کہ تو احمد کر، نذیر ہاں صاحب ہاں. ٹھگی کرتے ہیں. او بھائی تو وہ بھی کیا تو ٹھگی الزام ہی ہے ثابت نا. ہو جائے گی؟ تو گانے ٹھگی ثابت اور ہو گئے ہیں. بات ہے اور گانے گانا اور او گانے ثابت ہو گئے ہیں رفیق کہ ہم نے تھیٹر گانے دیکھنا، گاتے ہوئے رفیق کے گانے ثابت ہو گئے ہیں. آپ وہ تو بھی تو الزام ہی ہے نا. باتوں کو مکس کر رہے ایک ہیں. منٹ چپ شہزاد کرو نا، خرم، چپ کرو. شہزاد خرم تھیٹر دیکھنا ٹھیک ہے؟ تھیٹر چنگا کہ رفیق کے گانے چنگے؟ اچھا یار ایک سوال لے لو، مرزا ایک صاحب نے سوال خود لے لو. لکھا ہے انہاں نو تھیٹر کیسی کہہ دیکھنے ہم بھی چھڑیا، گئے تھے. ایک سوال لے لو. اے تے ہو گئے. چلو ہولڈ رکھیں بھائی، ہولڈ رکھیں، سارے نہ شور کریں. ایک بندے سے پہلے بات کر لینا. خرم جی نہیں شہزاد وہ خرم گانے صاحب بھی تھیٹر بتائے نا جو دیکھنا ٹھیک گاتے ہے؟ تھے، وہ گانے بھی بتائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ گانے ہاں بڑے عجیب نہیں سے نہیں ہیں. وہ اچھا گانے میری بات گاتے تھے، سنو نا. میں تو مانتا ہوں بھائی، میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا. میں تو گانے، میں بھی گانا بہت گاتا تھا. محمد رفیع کے گانے، تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، میں ہاں، گاتا ہوتا تھا. گانے بڑا جرم ہے کہ ٹھگی ہاں تے نوسر بازی جرم ہے تے پینشن لے کے دوڑنا جرم ہے. یعنی یار ہاں دو نمبری زیادہ، دو نمبری دو نمبری زیادہ، ہاں زیادہ جرم ہے کہ گانے گانا. گانے تو اپنی ذات دو کے لیے نمبری. گاتا، اپنے دل کو ہاں بہلاتا ہے. آپ بالکل. نے دو نمبری کی ہے تو آپ تو زیادہ بڑے مجرم ہیں نا شہزاد خرم صاحب. اور یار گھر ٹھنڈے سے دل سے. گواہی بھی آ گئی. ٹاؤن سے گئی، ٹاؤن سے. ہاں ٹاؤن سے آ گئی گواہی. چلو جی بولو جی شہزاد خرم. جتنے جماعت احمدیہ نے کام کیے ہیں، جمبا صاحب کو تو بڑی لمبی مدت لگے گی. تو وہ کون تو سے کام بیچارے کیے؟ اتنے مزاحی کام کر کنجر خانہ سکتے کھولا کہ کوئی؟ اتنے ملکوں میں ہاں آفیسز بنائیں، جمبا اپنے صاحب نے جمبا کوئی گروپ کنجر خانہ نہیں بنائیں کھولا، یہ آپ اور کی بات حکومت درست ہے. مدد کر دیں تو شاید جو کچھ بات کر کر لیں. رہے ہیں پہلے حکومتوں جو کی بات مدد کر کے رہے بغیر ہیں نہیں میری کچھ کر بات ہاں سنیں. یہ سکتے. آپ درست ہے، واقعی ہم نے ابھی تک کوئی کنجر خانہ نہیں کھولا، لیکن آپ نے یہ کام کر دیا اور اس کو پھیلا بھی دیا ساری دنیا میں. یہ آپ کا البتہ کارنامہ ضرور ہے. ندا نے بھی بتایا کہ یہ کثر خباثت ہے، کثر خلافت نہیں ہے. اچھا بھائی، جو بات پوچھی جا رہی ہے پہلے اس پہ ڈسکس کریں. سید فرق کیا نام ہے، فخر علی شاہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کو کیوں مانا جائے؟ جو ہاں دعویٰ کرے نبوت کا ان کا اس بڑا کے، جینون سوال ہے. ہاں بالکل. اس سوال کا جواب دیں. ہاں وہ تو اس سوال کا جواب سید صاحب خود کیوں نہیں حل کرتے؟ خدا تعالیٰ سے خود پوچھے. تو خود وہاں پر پوچھیے. لوگوں کے وہ تو سامنے مانتے ہی نہیں بندہ خدا کو. مانگتا پھرے، لوگ تو کچھ نہیں دے سکتے. خدا جو دیتا ہے اس کے سامنے مانگنا کچھ نہیں، تنہائی میں اس کا ذکر کرنے سے گھبرانا اور لوگوں کے سامنے آگے بیان کرنا کہ ہمیں سچائی کے ثبوت دو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا پھر. تو تم نے استخارہ کیا تھا مرزا صاحب کو ماننے سے پہلے شہزاد خرم؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے اگر دعائیں کی جائیں ہاں تو اللہ تعالیٰ کی تھی تم قبول نے بھی دعائیں؟ کرتا ہے اور رحم بھی تم نے کرتا ہے دعائیں نہیں، اور کی اپنی تھی؟ ثبوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ سچائی کے. اگر وہ دعا کریں، فخر صاحب اگر دعا کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے مرزا غلام احمد کو آپ نے نبی مانا ہے، مانے. آج وہی سیم دعویٰ اگر میں کرتا ہوں تو آپ کے پاس کیا وجہ ہے مجھے جھٹلانے کی اور انہیں نہ جھٹلانے کی؟ ہاں ہاں یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. آپ کو جینون سوال. جھٹلانے کی بڑی واضح وجہ ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے آ کے یہ الزامات تو لگا رہے ہیں کہ احمدیت جو ہے وہ سچی نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ ابہامات پائے جاتے ہیں، مگر اپنی سچائی ثابت کرنے بھی کے نہیں لیے بولا وہی احمدیت ثبوت آپ سچی کو نہیں ہے، دینے میں نے پڑے. کہا آپ تھا تو کہ لگائے ہی نہیں مثلا کوئی ابھی. الہام کا ثبوت دینا پڑے تو وہ آپ سے نکلے کوئی نہ، وہ پھر الزام ہم آپ کیا پہ کریں؟ کوئی نہیں لگا رہا، وہ میں انکار نے تو ایک سب دفعہ یہی بھی نہیں کریں گے بولا کہ بھائی کہ آپ احمدیت نہ غلط آپ ہے، کے یہ پاس ٹھیک ہے، الہام آپ ہے اللہ غلط ہے، میں تعالیٰ نے کا، نہیں بولی یہ بات. نہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی وحی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کوئی تائیدی یہ ثبوت ہیں میں کہ آپ اللہ کو تعالیٰ ابھی آپ کے بیٹھے ساتھ ہے. بیٹھے تو ہم کہتا کس ہوں، بات میں پہ آپ بھی کو یہ ابھی مان لے بیٹھے ہیں بیٹھے یہاں پہ؟ کہتا ہوں میرے پاس نہ ابھی آپ رات اللہ کو تعالیٰ ایک کی طرف سے ہیں، سنیں نہ میری آپ بات کو کوئی دعویٰ شہزاد ہے. بھائی، میرے پاس ابھی 1 گھنٹے پہلے وہی آئی ہے، اس کو غلط کیسے ثابت کریں گے آپ؟ وہی آئی ہے 1 گھنٹہ پہلے. اچھا
वही आई है। इसको तो आप गलत जहाँ कैसे पर साबित करेंगे टिकटॉक आप? पे आके बैठ के सुना रहे हैं, मैंने तो नहीं वही का सुनाई अभी आवाज तक, भी मैंने तो अपनी वही नहीं क्या सुनाई है है, वही। मैंने अभी तक नहीं सुनाई है। ये तो टिकटॉक पे वही सुनाए सुनाना बुरी जरा, बात सब है। सुनाए जरा, क्या वही आई है यहाँ पे? मेरे पास वही आई है कि अभी 1 घंटे बाद टिकटॉक की लाइव पे एक बंदा आएगा शहजाद नाम का, वो झूठ बोल रहा है। आप मान लेंगे मेरी बात? हाँ, वो साबित ही हो गया। अच्छा, आप समझते हैं कि अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह ऐसी बातें करता है अपने बंदों से? अल्लाह सर, अब इसमें आपको ना ये जाए आप। अल्लाह ताला क्या क्या गुस्ताखी के ख्यालात क्यों आते हैं? ये ख्यालात हैं, ये वही नहीं है। तो शहजाद खुर्रम, ये तुम अपनी फैसला सोचे करोगे हैं, कि सर, अल्लाह मेरे मेरे क्या क्या आपकी। मुझसे आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? मुझसे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं आपको मैं जानता भी पर्सनल नहीं कब हो रहा, मैं तो आपको अल्लाह ताला का एक तायदी सबूत दे रहा हूँ। मैंने आपसे मंतकी जवाब मांगा है कि मुझे बतलाने की आपके पास क्या वजह है? तो अल्लाह ताला ये नहीं बताता था कि आधे घंटे बाद ये शख्स आएगा और ये हरकतें होगी और ये काम होंगे। अल्लाह ताला तो बैन सबूत अपनी जात के खुद देता है। आप आपके अल्लाह पास ताला वो की सबूत ताकत ही को नहीं है। अंडर एस्टिमेट कर अल्लाह रहे हैं। ताला है, मौजूद है, आपके पास आप मौजूद अल्लाह है, ताला की तो ताकत सबूत को दे जरा। अंडर नहीं है, कर रहे हैं कि वो क्या जवाब कर नहीं सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ये बताने से कासिर है कि आधे घंटे के बाद क्या होगा, बताने से कासिर ये नहीं है। साहब, आप अल्लाह ताला की हस्ती का कोई सबूत तो दें। नहीं है ना, मैं तो इसीलिए मुल्हिद भाई, आप मुझसे क्यों? आपके पास अल्लाह ताला के अलहाम आया है, वही है, ये सबूत आपके पास कुछ नहीं है अल्लाह ताला की जात मैं का। ये आपसे आप इस आर्गुमेंट पर है, मैं नहीं चलें। कोई भी आज दावा करता है कि उसके पास अल्लाह का जो है वो पैगाम आया है, मेरे पास क्या मयार है उसे जुटलाने का, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मुझे हटा दे साइड पे। बड़ा सादा सा म्यार है, जो अपने मुतल्लक तय करेंगे वही उसके मुतल्लक होगा। आप अल्लाह ताला की हस्ती का सबूत दें जरा। तो फिर मिर्जा दे साहब ना। पे रूल अप्लाई क्यों नहीं किया? आपके पास वही आती है, मगर ये आप रूल सबूत मिर्जा, नहीं दे अभी जो सकते, आपने क्या रूल बात बताया है? है, ये रूल आपने मिर्जा साहब पे अप्लाई क्यों नहीं किया? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास अरे अभी ये वही क्या बात है आई यार, ये तो बेईमानी, ये आप बेईमानी वाली अल्लाह ताला बात की है यार, हस्ती ये का तो सबूत दें। यार ये बेईमानी वाली बात है। ये सबूत कहीं और क्यों नहीं जा दे रहे हैं, रहे? इनसे सीधा सीधा जवाब। कर दे मुझे आप। नो, अभी आप बड़ी वाज़ेह दलील दे रहे थे कि किसी के झूठा होने का सबूत ये है कि कोई भी वही का ऐलान कर दे तो वो सच्चा हो जाता है क्या? मैंने आपसे अर्ज किया कि तो आपने मैं तो अपनी ये वही बात का मिर्जा दावा साहब पे भी किया है, लगाता हूँ ना तो अल्लाह ताला यार, की तो हस्ती का यही बात मैं सबूत मिर्जा दे साहब पे भी मुझे। लगाता हूँ, आप ये बात मिर्जा साहब पे नहीं लगा रहे, ये फर्क है। मैं अर्ज ये आपसे, आपने अभी दावा किया है, मिर्जा साहब ने तो 115 20 25 साल पहले किया था, आपने अभी हाँ, अभी तो 5 यही मिनट पहले यही दावा मयार किया है कि आपने, मेरे यही पास अल्लाह मयार ताला की आपने वही मिर्जा साहब आती के लिए है। क्यों नहीं रखा? मैं मिर्जा आपसे साहब के अल्लाह लिए ताला की मयार हस्ती कुछ का और और सबूत मेरे लिए मांग रहा हूँ, मयार आप कुछ वो और दे नहीं क्यों रहे। है? सर मेरे लिए मयार कुछ और मिर्जा साहब के लिए कुछ और क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये मयार आपने उन पे क्यों नहीं रखा? तो आपके लिए म्यार ये कायम किया है कि आप पर अगर अल्लाह ताला की वही आती है तो कोई सबूत तो होंगे अल्लाह ताला की हस्ती के आपके मिर्जा पास। साहब के कि पास क्या वैसे ही सबूत खड़े हैं है? जमीन पे आप। मिर्जा साहब के पास क्या सबूत है? उनके पास लगी वही आई है। लो, और आपने तो अभी नाम लेके कहा है कि तुम्हारे बारे में मेरे पास वही आई है, तो अरे वो यार ये अल्लाह कैसे ताला तो आदमी है, दिखाए इनको मुझे, किसी बात जो की समझ अल्लाह में ताला आ रही। आपको ओ वही भाई, कर रहा है, मैं उसके मुझे सबूत साइड पे दे हटा कुछ। के मुझे आप कचरे के डब्बे में फेंक दें। मेरी क्यों बात कचरे नहीं के हो डब्बे रही। में फेंक किसी दें? भी आप तो बड़े मोहतरम हैं, आप पे वही जो आती मयार है, आपने जो आपकी तो मयार इज्जत आपने करते हैं मुझ पे हम, जो आप मयार कुछ आपने सबूत तो मेरे दें लिए अल्लाह सेट ताला की किया जात है, का। जो मयार आपने मेरे लिए या दुनिया के किसी भी आदमी के लिए सेट किया है, वो आपने मिर्जा साहब के लिए मयार क्यों नहीं रखा? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे भाई। तो ये साहब, मैंने आप पे म्यार तो फिट किया है ये कि आप अपनी जात को पेश कर रहे हैं अल्लाह यार फिर ये का मेरे पे सबूत दे पलट के के। क्यों आ रहे तो हैं? अल्लाह ताला मैं का अपनी बात, सबूत यार दे क्या हो कि गया अल्लाह इनको ताला भाई? है, उसकी यार कोई जात समझाएगा इनको, मेरे का ख्याल से सबूत मैं तो दे समझा नहीं कुछ, पा रहा इनको। उसकी जात के बारे में कुछ पाकीज़ा उसकी बातें तो बताएं अल्लाह Oh ताला my की। God. हम सवा वो सौ साल पाकीज़ा से बातें बता ही नहीं रहे आप। 100 साल से हम इनको नहीं समझा पाए, आप आज समझाएं। आप कहते हैं हम समझा लेंगे लोगों को। किसकी बात कर रहे हैं हम नजीर साहब? वो कह रहे हैं कि इनको खुर्रम शहजाद साहब को समझाएं कि मेरी जात को छोड़ें, जो बात मैं पूछ रहा हूँ एक असूली बात पूछ रहा हूँ। नहीं, हम नजीर साहब
انہوں نے پیش کیا ہے اپنے آپ کو کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ میں کی وحی کہہ رہا ہوں آتی میرے ہے. پھینک وہ دیں کہتے سائڈ ہیں پہ ہٹا دیں مجھے میری بات اپنی نہیں ہو ذات رہی کو ہے سامنے کر کے وہ ثبوت کے طور پر یار پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کو صاحب سمجھا دو ملہم بھائی کہ میری کوئی بات بھی نہیں الہام ہو کا رہی ہے، دعویٰ کر یہ دے ایک مدعا اور ہے، وہ کہے کہ وہ یہ نبی ایک ہے، تو مقدمہ کیا ہے جو آپ میں رکھ مان رہا لو ہوں. گے میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت مانگا وہ دے ہی نہیں رہے، ان او کی بھائی آگے سے مرزا زبان صاحب سے بند کیوں ہو نہیں گئی ہے. مانگا یہی ثبوت میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہی ثبوت مرزا صاحب سے کیوں نہیں مانگا، سید مجھ سے سلمان کیوں بھائی مانگ رہے آپ ہو؟ کہیں میری آپ ذات نے تو میرے محض سامنے موجود دعویٰ نہیں کیا ہے ابھی، آپ تو میرے سامنے موجود ہے، میں آپ سے او تو یہ کیا اللہ اچھا تعالیٰ کی ہستی کا میرے ثبوت دادا کو مانگ وہی رہا ہوں. اچھا میرے دادا کو وہی آتی تھی 50 نہیں سال نہیں پہلے، آپ نے بس ابھی اب کہا ہے، اور کیا. آپ نے اپنے متعلق کہا ہے، تو آپ اللہ یار تعالیٰ یہ کی ہستی سمجھ کا یہ کیا ثبوت دے بچوں دیں تو والی میں باتیں مان کر جاؤں رہے ہیں گا. یار، یہ مدعا نہیں سمجھ رہے ہیں. اور یہ جو ہے کہ بھائی جب بات کی جاتی ہے نا منطق کی تو ادھر ایک کیس بنایا جاتا ہے، ادھر ایک بندہ رکھا جاتا ہے، اس پہ ایک کیس ڈالا جاتا ہے، اس کیس کا جواب دینا ہوتا ہے بندے کا، نہیں مجھے ہٹا دو سائڈ پہ. اوہ آپ تو ابھی سے شہزاد بھاگ صاحب، گئے ہیں. چلو شہزاد جی، ٹھیک ہے شہزاد بھائی، جی میں بھاگ سن لیں، گیا، آپ جیتے بھائی، میں آ رہا بھائی، ٹھیک ہے بھائی. شہزاد جی سن لیں، شہزاد جی سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں. شہزاد دیکھیں شہزاد صاحب، جب اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کی آدم سے لے کر ہمارے نبی تک انبیاء بیچتے رہے، اور جو بھی انبیاء آئے انہوں نے پیشن گوئی کی ایک نبی کی کہ آئے گا میرے بعد. یہ ہے سچائی کی دلیل. اب جب ہمارے نبی آئے سیل لگا دیا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ ہے جھوٹا. جس طرح سے یہ سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہی ہو رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ کوئی پیشگوئی نہیں ہے ان کے بارے میں. بالکل بالکل زبردست بات، بہترین. بعین ہی یہ جھوٹے ہیں. ویسے مرزا جی کا دعویٰ بھی جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ اب مہر لگ گئی. یہ ہو بات، سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے، اگر اس کو سمجھیں گے نہیں سمجھنے گے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھے انت منی بمنزلتی اولادی، انت منی سیل لگ چکی ہے تو سیل پھر ماننی پڑے گی، پھر سیل سے پھر بھاگ نہیں سکتے آپ زاہد صاحب. آپ نے ابھی سیل لگائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر سیل لگائی ہے آپ نے، تو سیل اچھا آپ پھر توڑ نہیں سکتے. اگر آپ نے سیل لگا دی ہے نا اپنی ذات کے متعلق تو آپ لگا سکتے تھے، مگر آپ نے دوسروں پر بھی سیل لگائی ہے کہ دوسرے بھی مانیں. تو اب آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کو یہ سیل کا ثبوت ملا کہاں سے، ثبوت دیں ہمیں، جی سیل بتا کا دیتا ہوں، ثبوت دیں کوئی پلیز. بتا دیتا ہوں. پوری دنیا کے مسلمان جو بھی نبی کو مانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا، جو سلسلہ ہے ان کو ختم کرنے والا ہوں. اور اس پر اکتفا نہیں کیا، مزید تاکید کی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا اس بات کو جس کو آپ نبی مانتے ہیں مرزا جی، یعنی ہمیں چھوڑ دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظوں کو مرزا جی نے بھی مانا. فرمایا لا نبی بعدی میں، یہی حدیث لا نبی بعدی میں نفی عام ہے، کوئی نیا کوئی پرانا نبی آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر نبی آئے گا تو جو سیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیل بند کیا ہے اس سلسلے کو وہ ٹوٹ جائے گا. جب ٹوٹ جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلط نکلیں گے. نبی کی بات حرف آخر ہے، اس لیے وہ سیل کسی بھی صورت ٹوٹے گا نہیں، وہ اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا کہ نبی نہ آئے. یہ مرزا جی بتا رہے ہیں. اور آگے خاتم النبیین جو قرآن مجید کی آیت ہے جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں، اس کو بھی مرزا جی نے مانا. اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کس قدر جو ہے دلیری اور گستاخی کے الفاظ، گستاخی، کیسا بے مروت انسان ہے، کتنا بڑا گستاخ ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ جو چیز بند ہوا وہ کہتا ہے پھر بھی ایک نبی کے آنے کو مانتا ہے، اپنے جذبات، اپنے جو ہے بہت باریک جذباتوں کو ان کا سہارا لے کر قرآن کی صریح نصوص صریحہ قرآن ان سب کو رد کر رہا ہے. یہ مرزا جی نے مانا، یہ ہے میری دلیل. جی جی حبیبی، اب بتائیں کیا کریں ہم.
ان کا اگلا سوال ہوگا حضرت عیسیٰ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ہاں وہ کریں گے تو بتا دیں گے. میں تو کہتا ہوں تینوں کی معصومی، تینوں کی معصومی. تمہیں تو میں سمجھا چکا ہوں آرام سے. میں بتا رہا ہوں نا، میں بھی بتا رہا دوسرے ہوں. کو آنے دو. آپ سمجھا چکے ہیں. اس کے نتیجے میں جو مجھے خیال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پی کر دوزخ کو ایکسیپٹ کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایک مطمئن اور انجوائے فل زندگی گزاریں. چھوڑ دیں کہ دوزخ میں جائیں گے. آپ جب جائیں گے تب دیکھا جائے گا. جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے. مینوں کی موضوع نہ خراب کریں، بات ہو رہی ہے. وہ نیچے سے ایک اور بھی بندہ آیا، اس کو بھی لے لیں گے اگر آپ نے بات سمجھا دی ہے ان کو تو بتائیں بھائی. خرم شہزاد صاحب موجود ہیں آپ؟ ہیلو یار، ایک بندہ اور بھی براڈ پہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. موضوع تھا کیا؟ یہ سید صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے الہام ہوا ہے. احمد سیاد صاحب اب نہ ہو، نیچے واپس آئیں. موضوع یہ تھا محترم کہ نبی کو کیسے ہم مانے، کیسے پہچانے. سب سے بڑی دلیل کفار قریش، اس دور کے لوگ بھی جانتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے. لیکن آج کا احمدی جو اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر، لہلہاتے ہوئے باغوں کو چھوڑ کر، اپنے ہم وطنوں، اپنے زبانوں کو چھوڑ کر جا کر ٹیکسی چلا رہا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی اس دور کے جو کفار تھے وہ بھی جانتے تھے کہ آخری رسول آنا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر وہی ہو رہی ہے، یہ دو بڑے شہروں والوں پر کیوں نہیں اترا؟ جانتے تھے ایک نے آنا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اور اسی طرح پہلے جی کر لیں بات، کر لیں مکمل. جی تو آج آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں نبی تو 10,000 بھی آ سکتے ہیں. 10,000 کہاں سے لے لیا؟ یعنی کفار سے بھی کم عقلی اختیار کر لی احمدی بھائیوں نے. دیکھو ہمارا سائنسدان، دیکھو ظفر اللہ شاہ، دیکھو پتہ نہیں کون، دیکھو کیا دیکھیں بھائی. 10,000 انبیاء کے قائل ہو، کفار قریش بھی قائل نہیں تھے. کہاں سے لے لیا؟ ایک نبی اس کے وہ قائل تھے کہ آئیں گے. اچھا وہ کیسے جھوٹے نکلے؟ بھئی ایک نبی نے آنا تھا، آپ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایک ہی نے آنا. آپ کتنے نبیوں کے قائل ہیں؟ بھائی آپ خاموش رہیے. اچھا اب جب آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس وقت آپ بات کریں مجھ سے. میں بات کرواتا ہوں. میں پیر ہوں، پیروں سے اس طرح سے بات نہیں کرتے بھائی. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کیسے سچے نکلے اور سب کیسے جھوٹے نکلے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہی آتی رہی 23 سال، جو کہا وہ ثابت ہوا. بیتاج بادشاہ جو پیشگوئیاں تھی، یعرفونہ کما یعرفون، دھمکی کا انداز دیکھ لیجئے. کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جس طرح جانتے اس کو پہچانتے ویسے ہی. الصادق الامین، الصادق الامین نام تھا. وہی 23 سال نزول ہوتا رہا مکمل. گرد و نواح کے جتنے بھی لوگ تھے، بیتاج بادشاہ، سب نے مانا. غیر مسلم، یہودی، نصرانی فیصلہ کے لیے ادھر آئے، محمد کے پاس جاؤ بھئی، جاؤ ادھر جاؤ، فیصلہ صحیح دیں گے. اچھا یہی آخری نبی تھا. ثابت ہوا کیونکہ دوسرا کوئی اس طرح کا نظام پیش نہیں کر سکا. جھوٹے آئے. دیکھیں مرزا جی کو آیا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے. کون سی وحی کی؟ کون سا وحی ہوا؟ وہی باتیں جو نبی علیہ السلام ان کو یہ کہتا ہوں یہ مجھ پہ وحی ہوا تھا، یہ مجھ پہ ہوا تھا، یہ بھی مجھ پہ ہوا تھا. آپ کا زبان ہے اردو اور وہی ہو رہا ہے عربی میں قرآن کے خلاف.
اسی زبان میں وہی ہوگا جس زبان کا وہ انسان ہے. جی اب اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سید پیر سے تو آپ بات کریں 2 زانو ہو کے. وہ شاید نیچے ہو گئے ہیں ڈراپ آپ کے کمنٹ کی وجہ سے. یہ ملک صاحب آئے ہیں. ملک صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. ملک صاحب خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک صاحب جی حمید صاحب، رحمت للعالمین کو گالی دیے بغیر کیا آپ ایک بندے کی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ بندہ ملحد ہے، وہ ایک سوال کر رہا ہے. آپ کے یہاں پر 2-3 بندے جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے. آپ بندے معلوم ہوتے ہیں سمجھدار بادلیل آدمی، لیکن ایک ہی ہماری شرط ہے، نبی پاک کو گالی نہیں دے گی. ہو سکتا ہے سر؟ او یار شرط اپنی کور رکھے نا، یاریاں مارا کرو. نبی کا تو سر نبی مل لے لے، ہمارے آپ سے زیادہ نبی ہیں. اور یہ اچھی بات ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے. آپ گالی نہیں دیں آپ گے. نے نبی کو خرید لیا، قرآن کو خرید لیا، اللہ کو لے لیے. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ آپ اللہ والے ہو، آپ نبی والے ہو، آپ قرآن والے ہو، تو میں ایسے برات کا اعلان کرتا ہوں. آپ اپنے حلیہ، اپنا حشر دیکھو. دنیا میں اسلام کو تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے، بدنام کر کے رکھ دیا. لیکن اصلی اللہ، اصلی رسول اور اصلی قرآن والے آپ ہو. آپ کو لوگ دیکھ کر، یہود دیکھ کر شرما رہے ہیں، لیکن اصلی مسلمان آپ ہو، اصلی اللہ والے اور اصلی نبی والے آپ ہو. یہ کہانیاں کس سے نہ کیا کرو. یہ باتیں کہانیاں کس سے میں اچھے لگتے ہیں. ہم آپ سے زیادہ اللہ والے ہیں، آپ سے زیادہ نبی والے ہیں، آپ سے زیادہ قرآن والے ہیں. ٹھیکہ لے لو آپ اسلام کا. اچھی بات ہے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. ملک صاحب میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میں نے مان لی کہ آپ بھی نبی پاک کو مانتے ہیں. کیا یہ آپ میری خواہش پوری کر سکتے ہیں کہ آپ نبی پاک کی مثال دیے بغیر اس ملحد کے اعتراض کا جواب دیں؟ وہ کہتا ہے کہ جب وحی آتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی وحی آئی ہے مجھ پر، میں کیسے مانوں کہ اس پر وحی آئی ہے؟ کوئی نشانی، کوئی اس کا کوئی ایسا ہے، کوئی دلیل ہے کہ میں مان جوں کہ واقعی اس کے پاس اللہ کی وحی آئی؟ یہ سوال وہ کر رہے. دیکھیں، وہی کا کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ دوسرے بندے کو اکٹھا کیا جائے، مجمع بنایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے مجھ پر وہی ہونے والی ہے، دیکھ لینا، یہ دیکھنا، تم شاہد رہنا، تم گواہ رہنا. کہانیاں کیسے کوئی علمی اور عقلی بات کریں عامر صاحب. میں تو آپ کو بڑا ماشاءاللہ علمی اور عقلی انسان سمجھتا ہوں. تو کیسی کہانیاں کیسے آپ بیان کر رہے ہیں؟ وہی کا ایک ہی طریقہ ہے، جو وہی ہوتی ہے اس کلام کو دیکھا جائے گا کہ یہ سچی بات ہے یا نہیں ہے. اس کو اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہی یا اللہ کا کلام ہے یا نہیں. ادھر کے بس ایک کہانیاں کیسے جو کہ وہی کی کیسے پہچانیں گے تو کیسے ہوگی، یہ بے وقوف بندوں کا سوال ہے. عقل والا بندہ، علم والا بندہ یہ سوال کر ہی نہیں سکتا. اس سے بندے جو سوال کرے اس کی عقل اور شعور اور علم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جزاک اللہ. ملک صاحب میرے بارے میں تو جو آپ کا حسن ظن ہے، میں اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ سوال میرا ہے نہیں. میں تو آپ کے مطابق عقل والا بھی، علم والا بھی، لیکن وہ بندہ ملحد ہے. بھائی وہ نیچے ہوں تو کال ڈالیں. سید فخر علی شاہ صاحب کال ڈالیں ذرا، آپ کو طلعت صاحب جواب دیں گے. گالیاں دیں گے اس بیچارے کو؟ نہیں گالی نہیں دیں گے. یہ تو میرا پہلے میں نے ان سے لے لیا نا. پھر تو اچھی بات ہے. ملک صاحب آپ جواب لے لیں، آ کے کال ڈالیں. سید فخر علی شاہ صاحب کہاں گئے بھائی؟ شاہ صاحب یہ جو بیٹھے ہیں، پیر صاحب نے جو تلاوتیں کی ہوئی ہیں لوگوں کے پاس ریکارڈنگیں موجود ہے. پیر صاحب جو آپ قرآن کی تلاوتیں لوگوں کو سناتے ہیں نا، میٹھا میٹھا کھا لیتے ہیں، کڑوا کڑوا تھوکا دیتے ہو، گالیاں دیں گے. گالیاں تو آپ جو آپ نے گالیاں دی ہیں کسی کے نبی رسولوں کو، تو میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، میں ان کی طرف بات کرنے کا انداز دیکھیں ان کا. ملک صاحب میں ان کے کو کمنٹ تمیز کی سکھائیں. اب اتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو ٹک ٹاک پر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، بات کرنے کا انداز تو سیکھ لیں آپ لوگ. معافی چاہتا ہوں ان کے کمنٹ کی وجہ. چھوڑ دے پھر اس کو. نہیں میں دیکھیں ملک صاحب، آپ بڑے ہیں، آپ گالی نہ دیں. ہم چھوٹے لوگ گالی دے سکتے ہیں نا. آپ بھی گالی نہ دیں. گالیاں تو آپ کے گھر سے بنی ہوئی ہیں. آپ تو لوگوں کے نبی رسولوں کو گالیاں دیتے ہیں جن کا آپ انکار کرتے ہیں، اور حجت قائم کرتے ہیں کہ جو کسی کو نبی رسول نہیں مانتا اس کو گالی دے سکتا ہے.
नहीं, आप ये जैसे तो बेवकूफ गलत लोग बयानी मैंने कर रहे देखे ही हैं। नहीं है दुनिया में। देखें, आप मलिक हैं, मलिक ख़ानदान से हैं, और अवान भी अपने आप को बताते हैं। तो अवान साहब, मलिक साहब, आप पेश नहीं कर सकते कि जो झूठा नबी है उसको गाली दो। मैं तो दिफा करता हूँ कि गाली मत दे दो। तो जो आपने गालियां दी हैं उसका क्या करें? बताता हूँ। आपके 3 मुरब्बी, वो उन्होंने क्या किया, एक तस्वीर लेकर आए, एक दाढ़ी वाला है और एक जो है छोकरा सा है खूबसूरत। अब वो छोकरा लेटा हुआ है और ये दाढ़ी वाला गोया के उसके साथ बदकारी कर रहा है। एक मुरब्बी मुझसे पूछता है, आसकानी साहब, ये तू है, तू इसके साथ ये काम कर रहा है, बताओ हमें क्या वाक़ई ये तू है? मैंने कहा नहीं भाई, मैं उम्रे से आया हुआ हूँ, मैं उम्रे पे था, मैं उम्रे के सफ़र पे था और इस तरह का काम मैं नहीं करता। और दूसरी बात ये कि ये तस्वीर, कहते फिर बताओ कौन है ये? मैंने कहा ये वाज़े नहीं है तस्वीर, अभी भी मेरे पास वो मौजूद है, तस्वीर भी और वो रिकॉर्डिंग भी, अगर चाहो तो पेश करूं। मैंने बार बार कहा अगर मुझे मालूम होता मैं बता भी दे देता। कहते या बताओ कौन है, नहीं तो तुम हो। बार बार कहने पर, इसरार करने पर, कम से कम 15 मिनट गुफ्तगू करने के बाद कहते कुछ तो बताओ। मैंने कहा ठीक है, पर मुझे ख्याल आता है एक चीज़ का, मुमकिन है कि ये निदा हो और वो निदा के साथ जो हमला हुआ था वो हो। अब फिर बिगड़ गए, कहते नहीं नहीं देखो झूठ हो रहा है, तू है तू है, ये हमें काबिल कबूल है। और कोई जवाब, और कोई जवाब। फिर मैंने कहा मुमकिन है कि मिर्जा जी हूँ और ये लाश, ये मैंने कहा मुमकिन, मुमकिन का मुमकिन मैं तो नहीं हूँ, ये जवाब तो तुम्हें पसंद नहीं है। ये बातें मैंने की हैं, अगर मैंने गलती की है तो आप बताइए। पीर साहब, क्या आपका दीन आपको ये इजाजत देता है नहीं, कोई अगर आपसे ऐसी बात करे तो उनके अकारिब अकाबिर को आप जाके ऐसी बात करें? हाँ, एक वाक़या अगर हुआ हो उसका आप हवाला दे सकते हैं कि भाई ये मैं तो नहीं हूँ, आप मेरे सर पे लगा रहे, मैं जानता भी नहीं हूँ। वो कहे कोई गेस कर लो, गेस कर उसके लो, मुंह गेस कर पर लो। चाटा मारें, तमाचा मारें, पाँव से चप्पल उतार के उसके मुंह पर मारें, लेकिन जो बात आपने की, क्या आपका दीन इस्लाम हमारे बाप की जागीर थोड़ी है किसी के भी, ये तो एक अल्लाह का दीन है। हम उसमें जाके देखेंगे कि क्या अल्लाह का दीन ये इजाजत दे। के इस्लाम में जगह है, ना कि अपनी गलती के बारे में अकली दलाइल देना शुरू कर दिए जाए। देखिए, मैंने आपको अपनी तफसील बता दी कि क्या हुआ था। मुझसे पूछा गया, मैंने बताया कि भाई मैं नहीं हूँ, और ये भी बताया कि मैं उम्रे पर था, और सबको मालूम भी था कि उन दिनों में उम्रे पर ही था। भाई मैं नहीं हूँ। फिर कहने लगे कि आप इसका जवाब दो, एक कौन है, फिर ये कौन है ये अमल कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल, मैंने देखा, ये पिक्चर को देखा, वाजे नहीं है। मुमकिन अगर वाजे होता शायद मैं पहचान जाता, लेकिन वाजे भी नहीं है, इसलिए मैं ये भी नहीं जानता। आगे कहने लगे कि कुछ तो बताओ, कुछ तो गेस तो, चलो गेस ही कर लो, ये आप ही हैं, अगर आप नहीं बताएंगे आप ही हैं, वरना गेस कर लो। तो 2 वाकयात मुझे मालूम थे, क्योंकि वो मुझे तंग कर रहे थे, वो तंग कर रहे थे ना। तो तब मैंने ये कहा कि जिस तरह आप मुझे तंग कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, तो मैं आपको भी चोट पहुंचा सकता हूं, और यही इस्लाम है। फमन अतदा अलैकुम, आपने कहा कि इस्लाम इजाजत देता है, बिल्कुल। फमन अतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, जो आप पर ज्यादती करता है, चढ़ाई करता है, तो आपको इजाजत है उतनी जो है चढ़ाई आप करो जितने उन्होंने की है। तो मैंने ये किया, और वो जाहिर बात है उसके बाद उन्होंने मुझे उतारा और खूब गालियां दी। मैंने अल्लाह अल्लाह किया कि शुक्र है भाई, ये गुंडों से मैं बच गया, मुझे उतार दिया उन्होंने। इतनी सी बात हो गई है भाई। अगर आप कहते फिर भी मलामत है आसकानी, तो मैं आपको सॉरी कहता हूँ आपका। और मुझे
اپنے اچھے جو احمدی ہیں ان کا خیال رہتا ہے، ورنہ ایسے بھی بڑھ کر میں کہہ سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے پیر صاحب جی اجازت دے دیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت بڑا حدیثوں کا علم ذخیرہ ہے، قرآن کو آپ سمجھتے ہیں، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، کہ قرآن کی آیت آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے اس کے میننگ کیا لے رہے ہیں، کہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو ان کے اکابر کو بھی آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ کتنا زبردست آپ نے قرآن کا مفہوم سمجھا ہے، ہر آیت کو آپ اسی طرح سمجھتے ہیں، تو آپ کا یہ حال ہو چکا ہے پیر صاحب اپنے مخالفت کو چھوڑ کر، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنے کو چھوڑ کر آپ قرآن میں جایا کریں اور ہدایت لیا کریں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، اگر آپ مخالفت میں اور اپنے عقیدوں کو سچا خود بنانے کے لیے قرآن میں جائیں گے تو یہی حال ہوگا، ہمیشہ یہی آیتوں کے مفہوم ملیں گے جو آپ لے رہے ہو۔ او بھائیو سنو پیر صاحب کی بات، کہ اللہ نے انہیں اجازت دے دی ہے، کوئی انہیں برا بھلا کہے اس کے بدلے میں کسی کے اکابر کو بھی یہ برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ کتنا زبردست مفہوم انہوں نے قرآن سے نکالا ہے۔ پیر صاحب ایک مرتبہ میری طرف سے سلوٹ کریں، اور آئندہ میں نے جو قرآن کی آیت سمجھنی ہوگی میں آپ کے پاس ضرور آیا کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ بہت شکریہ، بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت ہو کوئی قرآن مجید کی، انشاءاللہ مجھ سے بہتر ٹک ٹاک پہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا، بغیر خیانت کے، بغیر یہ کہ آپ جو ہے مسلم نہیں ہیں، میں آپ کو صحیح بات وہ بتا دوں گا، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ اس نے غلط بتایا ہے، خیانت کبھی بھی نہیں کروں گا بھائی۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو ظاہری باتیں وہ بتائے گا جس نے پڑھا ہو، جس نے یہ عمل کیا ہو، اپنی زندگی کا جو ہے ایک حصہ اس میں دیا ہو۔ جس نے دیا ہی نہیں زبانی کلامی، وہ کیا بتائے گا آپ کو؟ ورنہ فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، آپ بتا دیجئے، اس کا اردو ترجمہ کم از کم تو آپ جانتے ہیں، جا کر پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اب اکابر آپ کہتے ہیں، اکابر یہی تو ہے کہ کسی کو مت چھیڑو، آپ اگر چھیڑ دو گے اس کو، وہ آپ کے بڑوں تک جا سکتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کسی جنگ میں تھے، کفار قریش وہاں وہ تانا دینے لگے، نبی علیہ السلام یہ کون ہے، یہ دیکھو یہ ابھی بھاگ جائیں گے، صبر کرو، جب لڑائی ہو جائے گی دم دبا کے بھاگیں گے۔ ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر معلوم ہے تو بتاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہوگا، کیا ہم بھاگ جائیں گے نبی کو چھوڑ کر؟ ہمیں بزدل سمجھتے ہو؟ وہ کہا ان کو، ابو بکر نے کن کا جواب دیا؟ ان کے معبودوں کو، جاؤ جاؤ پہلے جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے تم وہ کام کرو، وہ تمہیں زیب دیتا ہے، ننگا طواف کرنا بتوں کے سامنے، ان کے جناب اعلیٰ وہ دوون پینا، ان کے اعلیٰ تناسل کو چوسنا، جاؤ وہ کرو، تمہارا وہ کام ہے، جنگ میں تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جو تانا دے رہے ہیں، ایک عالم دین داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور ایک جو ہے لگایا ہوا ہے، اور وہ کسرا اس سے لگا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں آسکانی یہ تم ہو، تو کیا بخشا جائے گا؟ معاف کر دی جائے گی؟ اور میں نے بالکل غصہ بھی نہیں کیا، مکمل جواب بھی دے دیا، سمجھایا ان کو، میں نہیں جانتا، میں نہیں ہوں، میں بھائی ایک ایسے روحانی فضا سے ہو کر آیا ہوں، عمرے سے ہو کر آیا ہوں، کم از کم مجھ پر یہ الزام تو مت لگاؤ۔ لیکن نہیں باز آ رہے تھے، پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ چلو بتاؤ کون ہے؟ دیکھو 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 یہ پگڑی پہنی ہوئے، یہ کون ہوگا تمہارے خیال میں؟ بتاؤ، گمن ہوگا، وہ کیا نام ہے، وہ جو ابھی وفات پا گئے ہیں، وہ جو چارپائی وہ ویل چیئر پہ تھے، کیا نام ہے ان کا؟ وہ ہوگا، پتہ نہیں کون؟ خاتم رضوی۔ ہاں شاباش، وہ ایک اور وہ بابا جانی کا کیا نام ہے؟ ایک ایک علماء کا نام لے کر کہ تو پھر تو یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اچھا آخر میں ہمارے ملک کے بادشاہ کو جو مر چکے ان کا بھی نام لے لیا، یہ تو پھر خمینی ہوگا۔
आप बताओ। मैंने कहा मैं नहीं पहचानता, ये वाजे नहीं है। तो फिर गेस करो ना, कोई बता दो। फिर मैंने 2 गेस किए। इस पे आपको परेशानी है, उन्होंने जो खबासत की उन पे आपको कोई परेशानी नहीं है। कभी मलिक साहब आपको गाली दी है? हालांकि आप तल्ख बातें करते हैं। मास्टर साहब को देख लीजिए, कोई 26 साल से मेरे साथ है, कभी उनको गाली दी है? कोई एक बता दे कोई गाली दी है? भाई वो बदमाशी पे तुला हुआ है, वो जान ही नहीं छोड़ रहा। मुझे गाली दी है और फिर भी मैं इस पे शर्मिंदा हूं। इंसान है, गुस्सा आता, फिर भी मैं इस पे शर्मिंदा। मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन शरीयत मुझे इजाजत देती है। मेरा दिल यानी अंदर से इसको पसंद नहीं करता जो मैंने किया, लेकिन मेरा हक था। जी आपको मैंने गाली दी है? कब गाली दी है बताइए। लब साहब यार आपने गाली दी कब? थोड़ी देर पहले। कभी नहीं हो सकता ना, ये बात तो हो ही नहीं सकता। हैं? ये वही इल्जाम है जो उन्होंने लगाया, आप भी लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी गाली दी यार। गलत कह रहे हैं, पेश करें, रिकॉर्डिंग पेश करें। याद करिए आप। मैं कहता हूं आप गलत कह रहे हैं, मैं क्या याद करूं? आप पेश करें तो रिकॉर्डिंग। आपको नहीं पता लग रहा भैया आप सबूत ये चीज ना, तो आप क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करते? किस बात का रिकॉर्डिंग? आमिर ये नजीर जो भी हो रही है, जब गाली पे नहीं लगे कोई चीज। खामोश हो जाएं। आपके पास अगर कोई ठोस बात है तो कर ले, नहीं तो मलिक साहब की बात हो रही है। अंकल उस दिन मैंने यहाँ से पूछा था कि हजरत माविया का रुतबा बड़ा है या हजरत इमाम हुसैन का? हमने बताया नहीं। इन्होंने ही रुतबे देने, इन्होंने ही रुतबों की वो लगाई, फैक्ट्री लगाई। हमारे पास रुतबे नहीं, मलिक साहब को बात करने में म्यूट रखे माइक। भाई ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्यों फिर रुतबे देते हैं लोगों को? आप मुझे बताइए, आपकी रुतबों की बात करते हैं, फिर आप भी छोड़ दे रुतबों की बात, मैं भी छोड़ दूंगा। नहीं आएंगे। आप क्यों मिर्जा साहब का कहते हैं कि मिर्जा साहब ने रुतबा दिया? मेरी बात सुने, अगर 2 बंदों को बात नहीं हैं? कि हम आपको यार आमिर साहब कोई होश आवाज अकल वाला बंदा है आपका इधर? अंकल जी आप बताए नजीर साहब, किनका क्या में रुतबा बढ़ा है, अब बताएं। रुतबा दसो। उस दिन भी आपने नहीं जवाब दिया, उतार दिया। उस दिन भी आपने ब्लॉक कर दिया, आपको पता है। आपने इसी वजह से किया, आपके पास जवाब नहीं था। आप इतने माशाल्लाह इल्मी सवाल कर रहे हैं तो उन्होंने मलिक जवाब नहीं, उन्होंने आपको उतारना ही है। मलिक साहब से सिर्फ गुफ्तगू अल्लाह। तो ये है पस मंजर मलिक साहब, और अल्लाह गवाह है कि जवाब देने पर भी मुझे तकलीफ है दिल में। बस ये तकलीफ ही सब कुछ होती है। तकलीफ के साथ जो आप दलाइल देना शुरू हो गए, अगर इनको छोड़ दें तो बहुत आला बात है आपकी। दलाइल ना दे साथ में, मैंने यूं इसलिए तो इसलिए अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं है। मुझे कुरान मजीद के शोशे शोशे की कसम है, कुरान ये नहीं कहता कि आपके साथ कोई बुरा कहे कि उसके अकाबिर को आप कहें बुरा। ये कुरान के पूरे क्या ना अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक कुरान की तालीम ये नहीं है। आप कुरान पे ये ना कहें, आपने जो किया आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कुरान के ऊपर ये बहुतान मत बांधे कि कुरान इजाज़त देता है कि कोई आपको बुरा भला के। कुरान तो कहता है कि बेटे का जवाब बाप ने नहीं देना, बाप का बेटे ने नहीं देना। तो कुरान पे ये ना लगाएं ये बातें। प्यारे प्यारे भाइयों, आप अपनी कहें मेरा दिल क्या, मेरा जो भी अपनी मर्जी होगी मैं काम करूँगा। कुरान पर ये मत बांधे कि दीन इस्लाम और कुरान मुझे ये इजाज़त देता है। कुरान इसकी नफ़ी करता है। कुरान हमेशा कहता है कि किसी भी कोई भी आपका मुखालिफ है उसके अकाबिर की इज्जत करना, या कोई भी इज्जतदार है उसकी इज्जत करना आप पर फर्ज है। जज़ाकल्लाह। छोड़े इन बातों को। जी आमिर साहब के थे बंदा नहीं मलिक साहब, मैं पी साहब मैं माफी मांग ले, मैंने जो अल्फाज अदा किए गलत किए, आप ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है मलिक साहब, मैं माफी चाहता हूँ। आप अच्छे इंसान हैं तो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। अच्छा मैं माफी चाह लिया ना। कोई आप पर चढ़ाई करता है फिर आप मलामत नहीं है, और ये हम कहते हैं अपने भाइयों को भी, लेकिन हर किसी को जाहिल के बच्चे ये वो, थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ये अच्छा है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। जी आमिर साहब। मलिक साहब वो बंदा यहाँ पे था, ये खुरम शहजाद साहब है ना आपकी जमात के। हमारी जमात के जो भी है छोड़ दें, हमारी जमात कोई नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ कुरान का, मेरी कोई जमात नहीं है।
आपका तल्लुक जमात अहमदिया से नहीं है? मेरा किसी जमात किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक सिर्फ कुरान का मुसलमान हूँ। आप कुरान के मुताबिक बात करेंगे, आपकी बात की तस्दीक करूँगा। जैद बकर इसकी बात करेंगे, मैं उसकी तस्दीक करूँगा। कुरान के बाहर एक शोशा मेरा ईमान नहीं। बस अभी मैं कितने मरतबा आमिर साहब आपको बताऊँ? नहीं, वो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बात क्लियर कर दें कि पहले तो आप बताया करते थे कि आप एक अकीदे में हैं, एक जमात में हैं, एक निज़ाम में हैं। क्या आपका उनसे ताल्लुक ख़त्म हो गया है? मेरा आपसे भी ताल्लुक है, उनसे भी है। जहाँ पर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात है, दीन हक की बात है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मेरा किसी जमात फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ और आप मेरे गवाह रहना। क़यामत वाले दिन मैं जब अल्लाह के सामने पेश हूँ तो ऐ लोगों, वहाँ पर आप सच्ची गवाही दोगे। मुझे हराने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सामने अल्लाह की ज़ात मौजूद होगी। आप मेरी गवाही दोगे कि मैं एक मुसलमान हूँ कुरान का, मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। मलिक साहब, आपकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई है, लेकिन मसला सिर्फ इतना ही है कि मैंने सिर्फ इतना छोटा सा सवाल पूछा है। जिस ताल्लुक को आप पिछले 2024 में बयान किया करते थे, जमात अहमदिया के साथ आपका ताल्लुक, वो अब खत्म हो गया है या है? बस ये पूछ रहा हूँ। आपको वजाहत कर दूं कि जो उनके अकायद हैं, मेरी भी वही अकायद है, लेकिन मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बनाना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती बनाते रहो, मैं तो आपको नहीं मना कर सकता हूँ। लोग खुदा को कहते हैं खुदा नहीं है, रसूल को कहते हैं रसूल नहीं है, तो आप भी मुझे कहते रहो तुम ये नहीं हो। मुझे मेरा अल्लाह जानता है, मेरे अंदर के हालात अल्लाह को मालूम है, और मैंने अल्लाह को जवाब देना है। सिर्फ आप इतनी गवाही दे देना और अल्लाह ज़बरदस्ती ले भी लेगा आपसे कि मेरा किसी जमात फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अल्लाह के कुरान का मुसलमान हूँ। चलें, अगर आपने ये बता दिया है कि आपके और उनके अकायद एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका उनसे ताल्लुक है। हमारे और आपके या हमारे और उनके अकायद तो एक जैसे नहीं है ना। हम तो इन अकायद से बरात का ऐलान करते हैं जो आपके या उनके। लिहाजा आपका ताल्लुक उनसे है, आपका ताल्लुक उस ग्रोह से है। आपके ग्रोह का एक बंदा है नीचे बैठा हुआ, शहजाद खुरम, इनसे वो सवाल कर रहा था। वो बंदा दहरिया था, मुल्हिद था। वो कह रहा था कि वही की कोई निशानी बता दो कि इस बंदे के पास वही आ रही है, ये अपने इसके नफ्स का इफ्तरा नहीं है। तो ये बंदा जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मैंने आपको फौरन इनवाइट किया कि आप तशरीफ लाएं। आप कोई बादलील आदमी हैं और आप में है स्पीकिंग पावर भी है, तो आप बताएं। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त रखी है कि आपने नबी पाक का बीच में जिक्र किए बगैर उसको लाजवाब करना है। चलें, वो बंदा तो नहीं है, लेकिन बंदे की जो जिद है या ख्वाहिश है वो यहीं पड़ी हुई है। आप उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दें। अगर बंदा नीचे आ गया ठीक है, ना आ गया तो जब आएगा मैं उसको ये जवाब पहुंचा दूंगा। बंदा ये पूछ रहा था कि अगर कोई बंदा दावा करे कि मेरे ऊपर वही आती है, तो हम कैसे समझें कि वाकईतन ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? ये सवाल। जी मलिक, इसका जवाब तो मैंने आगे भी आपको दिया है, और हर सवाल का एक जवाब नहीं होता, ये जिंदगी में याद रखें। हर सवाल के कई जवाब होते हैं, कई एंगल होते हैं। मैंने आपको जवाब दिया जो मेरी अकल समझ में आया, जो एंगल मेरे पास था, कि वही जो होती है वो एक खुद सच्चाई होती है। उसको सच्चाई साबित करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वही कलाम इलाही होता है, जो अल्लाह ताला कलाम करता है, उसके अंदर हकीकत होती है, सच्चाई होती है। उसको कोई जुठला नहीं सकता। ना माने वो और बात है, अल्लाह को कोई ना माने और बात है, जुठला नहीं सकता अल्लाह को। इसी तरह अल्लाह का रसूल है, उसको कोई ना माने, लेकिन अकली दलील से, सच्चाई से उसे हराया नहीं जा सकता। कुरान है, कुरान को कोई ना माने, उसकी मर्जी है, लेकिन कुरान को जुठलाया नहीं जा सकता। इसी तरह वही जो है, उसको कोई ना माने, उसकी मर्जी है, लेकिन वही को जुठलाया नहीं जा सकता कि वही के मुकाबले में उससे आला सच्चाई मौजूद हो, ये हो ही नहीं सकता। यही वही की सच्चाई की दलील होती है। यानी वही के बारे में आपने निशानी ये बताई है कि वही सच्ची होती है, झूठी नहीं साबित होती। बिल्कुल इसी तरह वही सच्ची होती है और उसके अंदर खुद सच्चाई होती है। अगर कोई बंदा किसी को अपनी वही सुनाए
और कहे कि फलां औरत से मेरा निकाह होगा, ना हुआ तो मैं झूठा, मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि वो मेरा निकाह बिल आखिर इस औरत से करेगा, तो वो ना हो निकाह तो उसकी वही झूठी है, उसका दावा झूठा है या सच्चा है? जी आमिर साहब, आप सिर्फ एक ही काम के लिए इकट्ठे होते हैं, बैठे हुए हैं कि जमात अहमदिया को हराना है, मिर्जा साहब को झूठा तौबा नौजुबिल्लाह साबित करना है, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं। अब वो लोगों को कहते हो कि इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच झूठ और झूठ सच नजर आने लगे। आपका काम ही यही है, बताइए रहिए। आप ये पूरा जो मिर्जा साहब का वाक़या है जो उनकी किताबों में मौजूद है वो बयान करें, शुरू से और आखिर तक, रिजल्ट तक, हर चीज़ आपकी खुलकर सामने आ जाती कि उन्होंने क्या बात की थी, क्यों ऐसी बात हुई, और फिर उन्होंने अपनी गलती और या अपनी गैर समझ बताई कि ये ऐसे बात ऐसे थी, मैं ऐसे समझ रहा था। लेकिन आपकी मर्जी है। मैं देखें, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई मसीहों में नहीं साबित कर सकते। उनका नाम लिए बगैर ये देखें, नाम लिए आप तो खामोश हो आमिर साहब। नबी की मिसाल, आप पागल हो, आप पागल हो, आप पागल तो नहीं हो। हमारे नबी का कहते हो कि तुमने जिसको नबी मान लिया है ये मेरे साथ मिसाल पहले वाले नबियों के साथ नहीं देनी। आप पागल तो नहीं हो साहब। आपने मेरी शर्त एक ख्वाहिश ये कोई हम उनकी ऐब बयान कर रहे हैं? किसी नबी की मिसाल नबी के साथ देना ये नबी का ऐब होता है? तौबा आप वादा तोड़ दिया जो किया था। यार आपने कहा कि उनकी इंसल्ट, ये इंसल्ट है। आप बेवकूफ लोग को। मलिक साहब, मैंने कहा उनका जिक्र नहीं करना, उनकी मिसाल नहीं। आमिर साहब, आप भाग रहे हो। आपने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट किए बगैर, जी वो तो तौबा नौजुबिल्लाह नबी की अभी रिकॉर्डिंग में निकाल लूंगा। मैंने कहा उनकी मिसाल दी है। गाली मैंने पहले कहा, आपने कहा गाली क्यों देनी है? सबसे वतीरा आपका ये है कि बात होने ना दो किसी की, बात समझ में आएगी। साढ़े पल्ले शह कोई नहीं रहनी, छोटे पल्ले शह बात नहीं करने दे। ये सबसे अच्छा वतीरा है, सबसे बड़ी आप लोग दलील हर मामले में। ए लोगों सुन लो, इनके पास सबसे बड़ी दलील जो होती है कि किसी की बात मुकम्मल ना होने दो और किसी को सुन ना पाए, हो जाता हूँ ताकि हमारे पल्ले जो हमारे इल्म है लोगों के सामने ना आ जाए। शोर मचाइए साहब, शर्त तोड़े बगैर बात जारी करें। आमिर साहब, आपके साथ शर्त ये थी, आपने कहा था कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए बगैर, तो मैंने आपको कहा था उनकी मिसाल दिए बगैर। यार आप पागल तो नहीं हो? मैं नबी की मिसाल नबियों से नहीं दूंगा तो अपने अब्बा से दूंगा। ये उस वक्त सोचना था ना जब क्या सोचना था? आपने सिर्फ कहा था इंसल्ट किए बगैर। मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे ज्यादा मानता हूँ। इंसल्ट का तो मुझे पता है, आपने कहा कि इंसल्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि आपने उनका हवाला नहीं बीच में देना, उनका जिक्र नहीं बीच में करना। बात यार आप कैसी बात कर रहे हो? आप वो शर्त लगा रहे हो कि आटा गुनो और हलो भी नहीं। ऐसे कौन सी दुनिया की मशीन है, इंसान है जो आटा भी गूने और हिले भी नहीं? यार आमिर साहब, कोई खुदा का खौफ है आप में? अभी और इल्म की बात किया करे। पहली तो बात ये है, आप मिर्जा साहब का भी जिक्र ना करें, नबी पाक का भी जिक्र ना करें। आप खुश हैं जो बात हो रही है? मैंने नबी और रसूलों की बात करनी है और उनका नबियों की तो मलिक साहब सवाल सुन लें दोबारा। उसमें ना नबियों का जिक्र है, ना फरिश्तों का जिक्र है, ना अल्लाह का। सिर्फ इतना जिक्र है कि अगर कोई बंदा ये दावा करे कि मेरे पास अल्लाह की वही नाजिल होती है, बस वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, हम कैसे देखेंगे? ये सवाल था। आपने कहा उसकी निशानी ये है कि वो वही सच्ची होनी चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मैंने एक मिसाल देकर पूछा कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझ पर वही हुई है कि मेरा फलां औरत से निकाह होगा और वो ना हो, तो क्या वो वही सच्ची है या झूठी है? बस आप कहते सच्ची है, यार कहते झूठी है। नबियों का बीच में जिक्र, किसी का भी नबी का ना जिक्र कर। आप अपने जो जिनको आप कभी नहीं जिक्र करें, इससे झगड़ा होगा ना। आप असूली बात पे खड़े हो जाए। झगड़ा नहीं होगा इससे आपकी असलियत वो पता लगेगी, लोगों को सच पता चलेगा। जो आपको कहते हो सच मैं बताना नहीं चाह रहा,
میں جتنا لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اس سے جو مطلب عکس ہوتے ہیں بس آگے پیچھے نہ بتانا. یہ عقل کی بات دیکھو اہل علم کی، اہل سچے مسلمانوں کی، کہ میں نے کہوں کہ بس اتنا قرآن پڑھو کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ، آگے نہیں پڑھنا. شرط یہ ہے آگے نہیں پڑھنا. یہ بچوں والی بات کرتے ہیں. خدا میں کی کہتا ہوں کہ اگر میں میری بات کو سنیں۔ اور بغض مرزا صاحب کے اندر یہ لوگ کتنے گرفتار ہو چکے ہیں. یہ ایسے سوال ڈھونڈتے ہیں جن کے ہم جواب ذکر نہیں کر رہے۔ ان کی انسلٹ و توہین ہوتی ہے، پورا سوال نہ کریں. یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، یہ نہ کہنا تو وہ نہ کہنا. وہ یہ کون سی دنیا کا قانون آ گیا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا جواب دے دو، وہ بھی نہیں کرنا جواب دے دو، یہاں سے بھی نہیں آنا جواب دے دو. 5 منٹ بعد تساں شرط توڑ 5 منٹ تسی شرط تے کھڑے رہے ہو. 5 منٹ تساں او کٹے شرط کیا تھی جاہلو؟ شرط یہ تھی کہ نبی کی توبہ نعوذ باللہ توہین نہیں کریں گے. تو میں اگر نے یہ ریکارڈنگ میں سے میں نکال تو میری آپ شور مچاتے رہے، ملک صاحب شور مچا کے سچے ہو جائے. آپ کی مرضی کا اگر میں یہ بات میری سن نیچے واہ واہ ہو جائے گی. آپ میں سچے نعرے تکبیر کے نعرے واہ واہ پر ہمیں واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ خالی گراؤنڈ میں کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں اور ہوم امپائر میں. اگر میں سن تو اب لیں کہتے ہیں اگر میں نے یہ بات میں گول کرتا رہا اور عامر صاحب نے ایک اور گول کر دیا اور عامر صاحب بڑی تیزی سے گئے اور پھر ایک اور گول کر دیا. گول یا میں جھوٹ بول رہا ہوں ٹیم کے. یا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ نبی پاک کی مثال نہیں دی جائے گی. نبی پاک کا بیچ میں ذکر کیے بغیر اس سوال کا جواب دینا ہے جو وہ بندہ سوال کر رہا ہے. یہ کہا آپ نے کہا توہین میں نہیں کر، میں نے کہا توہین کے علاوہ بھی ذکر نہیں کرنا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، آگے بات چل گئی. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ ریکارڈنگ لے آؤ ادھر جہاں میں نے کہا جھوٹ کے علاوہ میں ذکر نہیں کروں گا. وہ میں نبی کی مثال اگر ذکر والی بات پہ آپ نے میں نے آپ کو کہا ہو اور آپ نے ہاں کی ہوئی ہو تو پھر کتنا میں کہتا ہوں اگر کہیں کی ہے تو میں اپنے غلطی کا اعتراف کر لوں گا. یہی ہوتا ہے. موت دینی ہے آپ نے وہ تو شام میں اور کیا کرنا ہے؟ پھانسی دینا آپ نے مجھے؟ نہیں، جرمانہ تو چنگا دینا چاہیے جو یاد رہے. 300 یورو دینا چاہیے. پیسے اللہ پاسے جانا، پیسے اکٹھے کرنا تو بڑے شوق ہے. اسی کی کرنے پیسے ملک صاحب، اسی کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرمانہ ایسا لگنا ٹیکا ٹھکنا چاہیے. کوئی بندہ ایہو جی زیادتی نہ کرے، بات کر کے مکر رہے. اور اللہ کو نبیوں کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے. اللہ کی مثال نہیں دینی، قرآن سے آنا نہیں ہے. کیا بچوں والی باتیں ہم کرتے ایک عام بات کر رہے ہیں کہ پابندی کس چیز کی ہے؟ بھائی پابندی اس چیز کیوں کی ہے. پابندی ہے؟ نبی کی رسولوں کی ایمانداری سے عزت کے ساتھ مثال دی جائے میری بات تو یہ تو مثل ہے. ایک نبی رسول دوسرے نبی رسول کی مثل ہے، اس کی لیکن میں مثال نے دینا پر فرض ہے. میں نے کسی نبی رسول کا ذکر ہی نہیں کیا. میں نے کوئی ذکر کیا کسی نبی رسول کا؟ آپ نہ کریں. آپ نے جو وہی کہا وہی نبی رسول کے علاوہ ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا کیوں نہ میں ان سے مثالیں دوں؟ نبی رسول کے علاوہ نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے لیکن ایمانی ہی نہیں ہوتی. ہنسو نہیں، ایمانی نہیں ہوتی. ایمانی صرف نبی رسول کو ہوتی ہے، باقی اللہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے. آپ سے کوئی بات نبی رسول کا کرے. اسی لیے میں کہہ رہا عامر ہوں صاحب شور بچائیں. آپ کے ساتھ جو عقلی دلیل سب سے زیادہ ہے نا قیامت تک رہے گی، آپ کی آخری سانسوں تک شور مچاؤ، دوسرے کی بات نہ ہونے دو. کون شور. یہ عقلی دلیل آپ کی بڑی زبردست ہے. لوگوں ملک صاحب میری بات ان سنیں. کی ابھی اس آپ عقلی نے دلیل سے میں ہار چکا ہوں. جی آپ سن لیں بات، سن لیں. ابھی آپ نے بتا دیا کہ نبی رسول کے علاوہ بھی وہی ہو سکتی ہے، تو میرا تو صرف سوال وہی کے بارے میں تھا. نبی رسول کا تو ذکر ہی میں نے نہیں کیا. میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے وہی ہوتی ہے، اگر ایک بندہ کہتا ہے، یہ نہیں میں نے کہا مدعی نبوت کہتا ہے، میں نے کہا اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے وہی ہوتی ہے، اور ایک یہاں ملحد آیا ہے وہ کہتا ہے کہ سچائی کا ثبوت دیں، کیسے ہم مانیں کہ واقعتاً اس کو اللہ وہی کر رہا ہے؟ اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے. آپ کہتے ہیں نبیوں کی مثالیں. بھائی نبیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا نا، وہی کی بات ہو رہی ہے. میں مجھے بھی 1 منٹ اجازت دیں گے؟ آپ بڑے چلاک اور مکار آدمی ہو. آپ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں نہ لاؤ کیونکہ اس ملحد نے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے ان پر بھی اعتراض اٹھایا ہو. کہتے اتنے سن پیڑ ہوندی ہے، مرزا صاحب دا اعتراض دا جواب دیو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض سانو درد ہوندی ہے تے سن پیڑ ہو جاتی ہے، تو او پیڑ سن نہیں ہونی چاہیے. او خدا کے بندے، آپ کے اندر نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ آپ کے پاس علم ہے. ایسی جاہلانہ باتیں کہ ہمارے نبی پر جو اعتراض ہو
اس کی خیر ہے، اس پر نہیں بولنا کیونکہ ان کی توہین ہو جاتی. جس کو ہم نبی نہیں مانتے، سیم اعتراض اس پر ہے، اس کا جواب دے دو. یہ عقل کی اور شعور کی بات ہے. یہ بھی غلط بات آپ کا. میں نے کسی بھی بندے کا نام نہیں لیا، نہ مرزا صاحب کا. او یار عامر صاحب، میں وہی گل ہے، میں کسی کا نام لیا نہیں لیا، پر مرزا صاحب کی جو وہی ہے اس کا جواب دے دو. کون سی وہی مرزا صاحب کی میں نے پیش کی ہے؟ عامر صاحب، یہ ایمانی معاملات ہے، یہ وکالت نہیں ہے کہ آپ جھوٹ اور مرزا صاحب کی کون سی وہی پیش کر دی ہو ہے؟ جاؤ گے. آپ دجل کر کے سچے ہوگے بھی، خدا رب کعبہ کی قسم آپ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہو. یہ اچھا، اللہ نہیں ہے. اللہ جانتا آپ نے ہے، سچا ہو جانا ہے، جھوٹ دجل گواہ ہے، بے زبر کے فرق میں کر نے کر آپ نے سچا ہو جانا ہے اور واہ ہو جائے گی، ہم سب سچے ہوں گے. اب سنیں، اللہ گواہ ہے کہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا اور اب بھی کر رہا ہوں کہ میں نے نہ کسی نبی کا ذکر کیا ہے نہ میں کرنے والا ہوں. اسی لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر، ان کی مثالیں دیے بغیر عامر صاحب بات تو پوری کرنے دینا، فکرہ تو پورا کر لیں گے. آپ کی بات پتہ لگی نا، آپ خود جائے لیں گے. صرف وہی کے بارے میں، وہی کے اصول کے اچھا بارے میں سنیں اب سنیں. ماشاءاللہ دیکھیں ان کی علم کی عقل کی بات بتا دوں. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جاہل بیٹھی ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش سامنے رکھ دوں گا. یہ آپ کے جو چند لوگ ہیں نا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے فرقے کے لوگ، وہ نعرے مار سکتے ہیں، کوئی اہل علم اور عقل نہیں. انہوں نے کسی نبی، کسی آدمی کا نام نہیں لیا، پر مرزا صاحب کی وہی کا ذکر کر دیا کہ یہ وہی کیسے ہے، ایک بندہ یہ جو ہے یہ کہتا ہے تو کیسے نہیں پوری ہوئی. تو دیکھیں ان کی علم اور عقل کی بات دیکھو. اور دجل اور بےایمانی کے علاوہ آپ کے پاس اچھا کوئی یہ چیز ہے؟ مرزا صاحب کی وہی ہے. دجل اور بےایمانی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ اچھا ٹھہر جاؤ جی، ٹھہر جاؤ. مرزا صاحب کی یہ وہی ہے کیا جو میں نے بیان کی ہے. کیا بتاؤ نا مجھے، کیا بھائی میرا ایک عورت سے نکاح ہوگا، بالکل ان کی ہے. اچھا اگر میں کسی اور کی نکال کے دکھا دوں پھر؟ اور کی بھی کسی کی ہو سکتی ہے، میں تو تو نہیں پھر کہتا. اگر ہو سکتی ہے تو پھر آپ کیوں مرزا صاحب کی طرف بات کھینچ رہے ہیں؟ چلے آپ ایک اور فیصلہ کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اگر میں یا عامر صاحب جھوٹ بولے، یا اللہ ہمارے بچوں کو غرق کر دے. کیا ضرورت ہے بچوں کی؟ میں لے کے آنا نا، میں تمہیں ایسی سچائی پہ لے کے آنا، میں تمہیں چیخا کٹاؤں گا. ملک صاحب، میں کوڑے دے گھر تک جانا، میں چیخا کٹاؤں گا تیری. ملک صاحب پھڑے گئے ہو. میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی یہ میں نے مرزا صاحب کی وہی بیان کی ہے. آپ نے کہا ہاں. میں نے کہا میں نے مرزا صاحب کا نام تو نہیں لیا. یہ وہی، یہ مرزا صاحب کی اگر اور کسی اور بندے کی ہو تو پھر آپ کہتے ہیں ہو سکتی ہے، اور بھی کسی کی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب کہ میں نے مرزا صاحب کا تو نہیں نام لیا، نہ میں نے مرزا صاحب کی وہی پیش عامر صاحب میں نہ کہ جان دیو نا، کیوں چیخا کیوں نکل گیا؟ ایک وہی پیش سون کی پتہ لگ گیا ہے، سون پتہ لگ گیا ہے کہ ہن ملک نے کیڑا پاس ہونا ہے. ہاں جی ملک کو بدواما دے گا. چیخا نکل گیا، ملک بدواما دے گا. پھر کتوں چیخا نکل گیا؟ ملک دے بچے میرے بچے نے، میں نہیں بدواما دینی ہے، میں اس کے لیے روکیا. ملک صاحب بدواما ملک دے بچے میرے بچے، سواڈے بھی میرے ہی نے، بدواما نہ دو، سیدھی گل نہیں بدواما نہیں، سواڈا جھوٹ سامنے لے کے آن دیا. اے دے واسطے قسماں تے بدواما دی کی ضرورت ہے؟ ہاں کیوں کسی قسمہ دے علاوہ ہلدے نہیں، سچ سواڈے اندروں نہیں نکلدا. اچھا گل سنو دوہرا کے گل پوچھ لینے ہیں. اگر ایک بندہ، میں بھی دہراں گا، میں دس دیا میری گل نو بھی پھر سننا ہے. ہاں سناں گے میں جڑی قسم چوانی ہے وہ دینی ہے. قسماں نہیں چاہنیاں. اچھا میری گل سنو. اگر ایک بندہ یہ وہی پیش کرتا ہے کہ میرا اس عورت سے نکاح ہوگا، اب وہ بندہ یہ وہی پیش کر دیتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، اس کی وہی جھوٹی ہے کہ سچی ہے؟ کسی بندے کا ذکر کیا میں نے؟ اب کریں بات، سوچ سمجھ کے پہنچ جاتے ہیں بعد میں. عامر صاحب کئی مرتبہ جواب ہے کہ سچی ہے. ملک وان صاحب سیدھا سوال کا جو سیدھا جواب دے دیں کہ ان کی سچی ہے. اے جنہوں پیڑ ہے انہوں نے پیڑا لے لو. یہ آدھے بٹیر ہو گئے، کہانیاں جو سنا رہے ہو، سیدھا مرزا صاحب کو سچا بھی مانتے ہیں اور جھوٹا بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ عامر صاحب بیٹھے ہیں نا، انہوں نے عامر صاحب کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. جی یہ ایسا ان کا ماشاءاللہ اولیاء اللہ ہے یا اکابر ہے
कई जगह वो सच्चा हो जाता है। आमिर नदीर को तो मैं काफिर कहता हूँ, तुम मिर्जाइयों मुनाफिकों की जरूरत नहीं है। आमिर साहब इन्होंने लगाम दे दो। चलो चौहान साहब तुम 1 मिनट म्यूट रखो, चलो दो जवाब मलिक साहब, मैं जरा सवाल की दूंगा जवाब देना, सवाल ते रहना। लेकिन मेरे थोड़े सी इनकी एक दो लफ्ज इनकी इज्जत के बारे में मुझे बताने देना कि इनके